معرکہ ہوا تو شوہر شہید ہو گئے، یہ بیوہ ہو گئیں، پیارے نبی نے ان سے شادی کر لی۔ لشکر قریش کی روانگی۔ بدر میں دشمنوں نے منہ کی کھائی تھی، کیا وہ یہ ذلت برداشت کر سکتے تھے؟ ان کی عزت و شوکت کو ٹھیس لگی تھی، کیا جیتے جی وہ یہ بدنامی گوارا کر سکتے تھے؟ پیارے نبی اس بات سے غافل نہ تھے، آپ کو پورا یقین تھا قریش نچلے بیٹھنے والے نہیں، وہ زخمی شیر کی طرح دل ملا رہے ہیں، غصے سے سلگ رہے ہیں، اور وہ غصہ خون سے ہی ٹھنڈا ہوگا۔ ان کے جو سپاہی مارے گئے ہیں ان کا انتقام لے کر ہی ان کو اطمینان ہوگا، ان کے جو جوان مارے گئے ہیں ان کا بدلہ لے کر ہی ان کو سکون ہوگا۔ مسلمانوں نے ان کا تجارتی قافلہ بھی لوٹا تھا، حالانکہ اسی خطرے سے انہوں نے راستہ بدلا تھا، اس سے ان کا زخم اور تازہ ہو گیا تھا اور انتقام کا ایک نیا جوش پیدا ہو گیا تھا۔ ان باتوں کی وجہ سے پیارے نبی چوکنے تھے، سمجھتے تھے ایک نہ ایک دن پھر جنگ کا سامنا ہے۔ مکہ میں جنگ کی تیاریاں زوروں پر تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اسلام لا چکے تھے، لیکن ابھی مکہ میں ہی مقیم تھے۔ ایک تیز رفتار آدمی کو یہ پیغام دے کر انہوں نے آپ کی خدمت میں بھیجا، قریش جنگ کے لیے مدینہ جا رہے ہیں، بہت بھاری لاؤ لشکر کے ساتھ ہیں، ہتھیار اور سامان بے پناہ ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے قاصد کو تاکید کی 3 دن کے اندر اندر وہ مدینہ پہنچ جائے۔ یہ خبر پا کر پیارے نبی کو ذرا بھی اچنبھا نہ ہوا۔ اچنبھے کی بات بھی کیا تھی، آپ کو تو پہلے سے ہی اندیشہ تھا، لیکن اتنا بھاری لشکر، اتنا ہتھیار اور سامان، وہ بھی اتنی تھوڑی مدت میں، اس پر آپ کو ضرور حیرت ہوئی۔ قریشی لشکر کی تیاری رات دن جاری تھی، ہتھیار اور سامان اکٹھا ہو رہے تھے، سپاہی بھرتی کیے جا رہے تھے۔ قریش نے اس کے لیے نہ جانے کتنے قبیلوں سے معاہدے کیے تھے، نہ جانے کتنے قبائلیوں کو ابھارا تھا۔ عرب میں جوش دلانے کا سب سے بڑا ذریعہ جوشیلے شاعر تھے یا جوشیلے مقرر۔ قریش کے مقرر اور شاعر قبیلوں میں پھیل جاتے، گرم گرم تقریریں کرتے، جوشیلے اشعار سناتے، اس طرح لوگوں کے دلوں کو گرماتے، انہیں جنگ میں حصہ لینے پر ابھارتے۔ دیکھتے دیکھتے ایک بہت بھاری لشکر تیار ہو گیا، ہتھیاروں اور سامانوں کا ڈھیر لگ گیا۔ بہت سی عورتیں ایسی تھیں جن کے باپ بیٹے بدر میں مارے گئے تھے، اس لیے وہ خود غصے سے بےتاب تھی، اپنے مردوں کو بھی بےتاب کیے ہوئے تھی۔ ان عورتوں میں ہند سب سے آگے تھی، یہ عتبہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بیوی تھی۔ بدر میں اس کے باپ، بھائی اور چچا تینوں مارے گئے۔ سن کر اس کا کلیجہ کھولنے لگا، قسم کھا لی جب تک خون کا بدلہ نہ لے لے گی، خوشبو نہ لگائے گی۔ روانگی کا وقت ہوا تو اس نے کچھ اور عورتوں کو تیار کیا اور لشکر کے ساتھ ہو لی۔ لوگوں نے روکنا چاہا لیکن نہ مانی۔ تیمہ بن عدی جبیر بن مطعم کا چچا تھا، یہ بھی بدر میں مارا گیا تھا۔ جبیر کا ایک حبشی غلام تھا، اس کا نام وحشی، یہ چھوٹا نیزہ پھینک کر مارنے میں ماہر تھا، کیونکہ یہ حبشہ والوں کا خاص ہتھیار تھا۔ جبیر نے اپنے اس غلام سے کہا، وحشی، اگر میرے چچا کے بدلے میں محمد یا حمزہ یا علی کو مار دو تو تم آزاد ہو۔ ہند نے کہا، وحشی، میرے عزیزوں کی ٹکر کے یا تو محمد ہیں یا پھر حمزہ اور علی، ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی مار دو، بہت قیمتی انعام دوں گی۔ وحشی نے دونوں سے وعدہ کر لیا۔ اب لشکر مدینہ کی طرف بڑھا، 3000 سپاہیوں کا دل بادل تھا، ساتھ میں 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے۔ ابو سفیان لشکر کا کمانڈر تھا، ساتھ میں 15 عورتیں بھی تھیں، یہ دف بجاتی، مقتولین بدر کے دردناک مرثیے پڑھتی، شکست پر غیرت دلاتی اور انتقام پر ابھارتی۔ لشکر میں ابو عامر اوسی بھی شامل تھا، یہ قبیلہ اوس کا بہت معزز آدمی تھا، اسلام کے نام سے جلتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو یہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا آیا اور آپ کے دشمنوں سے مل گیا، اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی مکہ چلے گئے
ابو عامر نے قریش کے لوگوں سے کہا، چلو اس بار تو خوب مزہ آئے گا۔ محمد کے مقابلے میں جہاں میں نکلا اور اس کے سارے لوگ میرے گرد اکٹھا ہو جائیں گے، محمد کے ساتھ ایک بھی نہ رہے گا۔ چلتے چلتے لشکر ابوا پہنچ گیا، جہاں پیارے نبی کی والدہ کی قبر ہے۔ ہند نے کہا، موقع اچھا ہے، محمد کی ماں کی قبر اکھاڑ ڈالو۔ ہم میں سے کوئی قید ہوا تو جسم کا ایک ایک ٹکڑا فدیے میں دے دیں گے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے مخالفت کی، ایسا بھول کر نہ کرنا، ورنہ بنی خزاعہ اور بنی بکر بھی ہمارے مردوں کی ساری قبریں کھود کر رکھ دیں گے۔ لشکر آگے بڑھا، چلتے چلتے عقیق پہنچ گیا، جہاں پہنچ کر ٹھہر گیا۔ یہ ایک مشہور جگہ ہے، مدینہ سے 5 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اسی وقت پیارے نبی کو چچا کا خط ملا۔ آپ اس وقت قبا میں تھے۔ ابی بن کعب نے خط پڑھ کر سنایا۔ سن کر آپ نے فرمایا، اچھا دیکھو، کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ پھر آپ مدینہ تشریف لائے، سعد بن ربی کے گھر گئے، ان سے اس خط کا ذکر فرمایا۔ ابھی ہوشیار اور سمجھدار ساتھیوں سے مشورہ کرنا باقی تھا، اس لیے کسی کو بتانے سے منع فرما دیا۔ پاس ہی سعد کی بیوی بھی تھی، اس نے یہ باتیں سن لی، اس طرح یہ خبر چھپ نہ سکی۔ ابھی ساتھیوں سے مشورہ بھی نہ فرمایا تھا کہ ہر طرف اس کا چرچا ہو گیا۔ ہجرت کا 3را سال تھا، شوال کی 5ویں تاریخ۔ انس اور مونس 2 جانثاروں کو آپ نے لشکر کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی، قریش کا لشکر مدینے کے بالکل قریب آ گیا، کھیتوں کو ان کے اونٹوں اور گھوڑوں نے چر لیا، مدینہ کی چراگاہ بھی صاف ہو گئی۔ آپ نے حباب بن منذر کو بھیجا کہ فوج کی تعداد کی خبر لائیں، ساز و سامان کا بھی اندازہ لگائیں۔ انہوں نے جا کر ساز و سامان اور تعداد کا اندازہ لگایا اور آ کر آپ کو اطلاع دی۔ مدینے کی یہ رات بڑے خوف اور گھبراہٹ کی رات تھی۔ ایک دل جلے اور ظالم دشمن سے پالا پڑا تھا، جس کی طاقت بھی بے پناہ تھی۔ شہر پر حملے کا اندیشہ تھا۔ کچھ بہادر جابازوں نے جنگی لباس تبدیل کیے اور رات بھر مدینہ کی سرحدوں پر پہرا دیتے رہے۔ سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ نے ہتھیار سے لیس اور تمام رات مسجد نبوی کے دروازے پر ٹہلتے رہے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی، جمعے کا دن تھا۔ لوگ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کسی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم مدینے میں ہی ٹھہریں، دشمن سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں؟ اگر وہ وہیں پڑے رہے تو خود پچھتائیں گے، اور اگر ہم پر چڑھائی کی تو ہم شہر میں ہی رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے اور گھیر گھیر کر انہیں ڈھیر کر دیں گے، کیونکہ مدینہ کی گلیوں اور پگڈنڈیوں سے وہ ہماری طرح واقف نہیں۔ عبداللہ بن ابی، جو منافقین کا سردار تھا، اٹھا اور اس نے پرزور تائید کی، اللہ کے رسول، یہ رائے بہت بہتر ہے، مدینے میں ہی رہیے، باہر نہ نکلیے۔ باخدا ہمارا تو بار بار کا تجربہ ہے، جب کبھی شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا تو ذلت اٹھائی، اور کسی دشمن نے شہر پر حملہ کیا تو اس کی بری گت بنائی۔ اللہ کے رسول، انہیں وہیں پڑا رہنے دیجیے، اگر وہ وہیں پڑے رہے تو خود پچھتائیں گے، اور اگر شہر میں گھسے تو ہم گلیوں میں گھیر گھیر کر انہیں ماریں گے، اور بچے اور عورتیں چھتوں پر سے پتھر برسائیں گی۔